الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قابل استد احترام بھائیو بزرگوں، آج کا میرا موضوع حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول کب، کہاں اور کیسے ہوگا، اور ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو کیسے پہچانیں گے کہ واقعی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ، آمد کی نشانیاں، زمین پہ ان کا آنا اور ان کا یہاں پہ آ کے ایک منصف عادل امام کی حیثیت سے قانون نافذ کرانا، یہ سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز واضح کر کے بتلا دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 33 برس کی عمر میں آسمان پہ اٹھایا تھا، اور جب وہ زمین پہ آئیں گے تو ان کی عمر وہی 33 سال ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کچھ اس طرح ہوگا۔ سیریا ملک شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اس جامع مسجد کے سفید مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ اتنے میں مسجد کے ساتھ سیڑھی لگائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نیچے مسجد میں آئیں گے۔ فجر کی نماز کی تکبیر کہی جا چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ الرضوان آگے امام ہوں گے، حضرت امام مہدی پیچھے ہٹنا چاہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے سہارے سے کہیں گے، نہیں، اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب نماز کا سلام ہو گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوا، یہ عین وہ دور ہوگا کہ جب دجال کے دن دنیا میں پورے ہو رہے ہوں گے، دجال کا دنیا سے آخری دن ہوں گے۔ اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ بھیجیں گے۔ کیوں؟ دجال جب زمین میں فساد برپا کرنے آئے گا تو 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر کا ہوگا، تیسرا دن
ایک ہفتے کے برابر کا ہوگا۔ اس کے بعد باقی جو ایام گزریں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے سلام کے بعد جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ اس مسیح دجال کو قتل کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کا پیچھا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لیں گے، دجال سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ ایک منصف عادل کی امام کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ بن مریم جب آسمان سے نزول ہوگا زمین پہ آئیں گے، یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ واقعی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات نشانیاں بتلائیں۔ فرمایا قد میانہ ہوگا، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، اور فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے بغیر حمام میں داخل ہوئے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جسے ایمان والے پہچانے جائیں گے۔ اور فرمایا جب زمین پہ اتریں گے ان پہ 2 گیرو رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے، ایک چادر دوسرا تہ بند۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ 2 کپڑے لپٹے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان نشانیوں سے ایمان والے، اسلام والے، حق والے فرمایا پہچان لیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ ایک عادل امام کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم ہی کا دور ہوگا جب دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھٹکارا حاصل کرائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج مجوج کا فساد زمین پہ برپا ہو جائے گا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ زمین میں فساد پھیلانے والی ایک قوم جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، جسے حضرت ذوالقرنین نے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک آڑ، ایک دیوار بنا دی تھی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ فما استطاعوا ان یظہروا وما استطاعوا لہ نقبا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ اب یہ اس دیوار کو نہ سوراخ لگا سکتے ہیں نہ اس سے باہر آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمائے کہ میرے رب کا یہ انعام ہے، میرا رب کا احسان ہے، اور ہاں اس وقت جب میرا رب چاہے گا یہ باہر آ جائیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس وقت زمین میں لوگوں کے امام ہوں گے، ایک منصف عادل امام کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ جب یاجوج ماجوج آئے گی زمین میں، ایسے جب اگلا گروہ ایک طرف سے گزرے گا جو وہاں پہ مکان ہوں گے سارے چاٹ کے ختم، جو پانی ہوگا سارے دریا پی کے ختم، سارے پانی خشک۔ جب پیچھے دوسرا گروہ آئے گا فرمایا وہ کہے گا کہ لگتا ہے کہ ادھر پانی تھا ہی نہیں، لگتا ہے ادھر عمارت تھی ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کو لے کے ایک پہاڑی پہ چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جب یاجوج ماجوج یہ پوری زمین پہ پھیل جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ سے دعا کریں گے، ایک وبا پھیلے گی، ایک بیماری آئے گی جس کے اندر وہ ساری یاجوج ماجوج مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ بیماری جب ان کو لگے گی وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اتنا کثیر تعداد میں ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ یجوج مجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم سے لوگ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ عیسیٰ بن مریم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پرندے آسمان سے بھیجیں گے، وہ پرندے اپنی چونچ میں اٹھا کے انہیں کہیں دور دراز کے جنگلات میں سمندر میں پھینک کے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے اتر کے نیچے زمین پہ آئیں گے۔ میرے بھائیو یہ وہ دور ہوگا، دو روایات آتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 60 برس تک زمین پہ قیام کریں گے۔ نمبر 2 دوسری روایت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک زمین میں قیام کریں گے، وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بال بچے بھی ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا انصاف کا دور، فرمایا اس وقت جو لوگوں کے اندر محبت مروت اتنا عام ہوگی، اتنا اسلام اور عدل کا دور ہوگا کہ ایک سجدہ اللہ کے ہاں دنیا وما فیہا سے لوگوں کا بہتر ہوگا۔ فرمایا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حکومت کریں گے کہ جس سے ہر زہریلے جانور کی زہر کو وہ ختم کر کے رکھ دیں گے، جیسے سانپ کی زہر ایسی ختم کہ بچہ اگر اس کے بل میں ہاتھ ڈالے فرمائے سانپ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے، فرمایا بھیڑیا یا حضرت عیسیٰ کے دور میں بھیڑوں کی کتے کی طرح رکھوالی کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، فرمایا جزیہ معاف فرما دیں گے، زکوٰۃ معاف فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر زمین پہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اللہ کے دین کا عروج ہوگا۔ اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی دنیا میں اس وقت پیروی کی جائے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اپنی وہ مدت جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی، جو اللہ نے لوح محفوظ میں مقرر کی، فرمایا جب پوری کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر ہوگا۔ وہاں پہ ایک جگہ چھوٹی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وہ دور آ جائے گا، ایک دور حضرت عیسیٰ کا جس میں دین کا بول بالا، جس میں دین و عروج پہ سارے لوگ اللہ کی حکموں کی تعمیل کرنے والے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے والے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ زمین پہ ایسا ایسا اسلام ختم ہوتا جائے گا، اور فرمایا کفر پھیلتا جائے گا، اور اتنا عروج پہ کفر چلا جائے گا، فرمایا دنیا میں ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا 2 بوڑھی بوڑھا بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ وہ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، اس وقت بھی ان کا وہ کلمہ اللہ کے ہاں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ جب اللہ کا نام لینے والا زمین پہ ایک بھی نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے زمین کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فتأتون افواجا۔ اس کے بعد یہ آیت ان کا مصداق سچ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو جو کہا گیا سنا گیا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔